سنت اعتکاف میں کیا غسل کر سکتے ہیں؟ صابن وغیرہ سے منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ اگر وضو خانہ یا استنجا یا غسل خانہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں، فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے جگہ، تو اس میں تو کر سکتے ہیں۔ اگر باہر نکل کر غسل خانہ ہے پھر تو صرف فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے، جمعے کے غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ویسے ٹھنڈک کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ جائے گا تو وہ 10 دن والا اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ جی نہیں۔ کیا معتکف مسجد میں سر پہ تیل، بالوں میں کنگھی اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وضو خانہ مسجد کے یعنی فنائے مسجد میں اندر میں تو وہاں کرے۔ مسجد عین مسجد جو کہلاتی ہے جہاں نمازیں پڑھتے ہیں ہم، تو وہاں نہ کرے کہ وہاں پھر بال اڑیں گے، تیل گرے گا، دھبے ہوں گے، تو یہاں بچنا چاہیے۔ یہ کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ مسجد کی صفائی بھی تو ضروری ہے۔ تو ہر وہ کام جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، اعتکاف میں غیبتوں سے بچنا چاہیے، بد نظری سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف میں بھی لوگ آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ بیہودہ حرکت ہے۔ اور جو ہے غیبت سے بچیں آپ، اور اس میں جو ہے کہ بد نظری سے بچیں آپ۔ جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ چھوڑنے سے بچیں آپ۔ مسجد میں رہتے ہوئے بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو کتنی حرج کی بات ہے۔ باقی یہ کہ اپنے شیڈول کو اعتکاف میں متعین کرنا چاہیے کہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے میں نے یہ 10 دن کیسے گزارنے ہیں، تو اس میں کتنی تسبیحات پڑھنی ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے، اور کیا کیا سیکھنا ہے۔ یہ سب شیڈول پہلے سے ہوگا تو آپ کا اعتکاف میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جانے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے کرنا کیا، تو سوچنے میں 5 دن گزر جاتے ہیں، پھر 5 دن کے بعد خیال آتا ہے کہ 5 رہ گئے تو اب کیا شیڈول بنانا۔ تو اس لیے پہلے سے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ترتیب بنایا، وہ ترتیب اتنی مشکل نہ ہو کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ ایک صاحب نے اپنا مجھے شیڈول بتایا اعتکاف کا، اتنی تسبیحات، اتنی تلاوت، میں نے کہا بھائی یہ چلے گا نہیں، 2 دن کے بعد آپ خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو احب الاعمال ما داوم علیہا صاحبها وان قل، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 2099، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے، 2 دفعہ دورہ کروایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2102۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 1 مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 1 سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ اپنا 10 دن والا، اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ جو اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں، وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا۔ بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو، اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو؟ تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اما عائشہ کہتی ہیں کہ خیمہ لگا دیا، پھر سیدہ حفصہ آئیں حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں۔
تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی, انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا. اس کے بعد سیدہ زینب آئی, حضور کی ایک اور بیوی, انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں. بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے, یہ دوسری بیوی کا ہے, یہ تیسری بیوی کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں, یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں, اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر. یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو, حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا. اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال. پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا, اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا, اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2104, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے 20 رمضان المبارک کو. لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان المبارک کو صبح کے وقت, یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا, 20 کی, جس کی شام کو لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں, اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں. یہ آخری ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو